بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ خادم درود سیریز کا آج چوتھا اور آخری مشاہدہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ خادم درود لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اچھا، واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چوتھا جو واقعہ ہے، مشاہدہ ہے یا روحانی خواب ہے، جو آپ نام دینا چاہیں وہ دے لیں۔ جب بھی میں یہ مشاہدہ پڑھتا ہوں تو میرے دل میں درود کی محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو تھام لیتا ہے نا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ تو مشاہدہ سنیں۔ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ان کے ایک جاننے والے نامی گرامی ڈکیت تھے، موسٹ وانٹیڈ ٹائپ بندے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں ایمرجنسی میں ڈیرہ غازی خان کے سفر کے لیے نکلنا پڑا۔ جام پور سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ مخبری ہو گئی ہے اور پولیس ناکہ لگا کر ان کو تلاش کر رہی ہے۔ اب وہ جو ڈکیت تھے ان کا جانا بھی ضروری تھا اور پیچھے واپس ہٹنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بڑی پریشانی بنی۔ سوچنے لگ گئے کہ کیا کریں، آگے جائیں تب بھی پھنستے ہیں، پیچھے جائیں تب بھی مرتے ہیں۔ ایسے عالم میں انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی درود شریف کا سہارا لیا۔ پھنس گئے تھے نا مشکل میں، سوچا درود شریف کا سہارا لے لے، یہ بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، مشکلوں سے نکال دیتا ہے اور بسا اوقات فوراً برکت دکھلاتا ہے۔ تو یہ فوراً برکت دکھلائی گئی انہیں۔ تو کہنے لگے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور دعا مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج آپ بچا لیتے ہو تو آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کوئی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ کر رہے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، یعنی شفاعت طلب کر رہے ہیں کہ آج بچا لے، اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے بچا لے، آج کے بعد نہ ڈاکہ ڈالوں گا نہ چوری کروں گا۔ اچھا، یہ دعا مانگ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس ہائیس میں، یعنی جس گاڑی میں وہ سفر کر رہے تھے، اس گاڑی کو ایک ناکے پر پولیس نے روک لیا اور وہ جو ڈکیت تھے ہائیس کے اندر گاڑی میں، جس گاڑی میں بیٹھے تھے وہ گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پولیس نے گاڑی رکوا کر اس ڈکیت سے کہا تم نیچے اتر رہو، ہم نے گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ ہم ایک ڈکیت بندے کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے گاڑی کی اب ڈکیت سے یہ بات کر رہے ہیں وہ پولیس والے، جس کو تلاش کر رہے ہیں اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نیچے اتر رہو، ہم نے گاڑی کی تلاشی لینی ہے، ہم ایک ڈاکو کو تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا، پولیس والوں نے پوری گاڑی کی تلاشی لے لی، اس دوران میری زبان پر درود شریف جاری تھا۔ جب پولیس والوں نے پوری گاڑی کی تلاشی لے لی تو مجھ سے کہنے لگے تم کیوں باہر کھڑے ہو، تم تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈکیت بولا کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو اسی وقت چوری ڈاکے سے پکی سچی توبہ کر لی اور اپنا وعدہ وفا کر دیا اور آئندہ کی زندگی درود شریف پڑھنے میں گزارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر کثیر عطا فرمائے، جو گنہگاروں کا بھرم رکھ لیتے ہیں اور انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ برکت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
درود شریف کی برکت سننا چاہتے ہیں نا، درود شریف کی برکت دیکھنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں کس طرح سے فوراً درود شریف کی برکت ظاہر ہوئی۔ اس ڈکیت نے دعا مانگی درود شریف پڑھتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آج بچا لیں، آئندہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، وعدہ کر لیا۔ تو مدد بھی فوراً اتری کہ پولیس والوں کے سامنے موجود ہو کر بھی پولیس والوں کو وہ نظر نہیں آیا، اور پولیس والوں نے اسے کہا تم کیوں باہر کھڑے ہو، تم تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ جب نیت سچی ہو نا تو درود شریف بھی اپنی برکتیں دکھاتا ہے، فیض آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسی محبت آپ بھی کریں، آپ کو بھی برکات نصیب ہوں گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔